اس حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنے کی خواہش کا دعا کا مطلب ہے قادر مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنا۔ دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے اور تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے، مشکل میں اسی کو پکارتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مشکلات میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم کو مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا عبادت ہی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اس میں کسی طرح کی سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نبی اکرم کو مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز مکرم نہیں، کوئی چیز بزرگ نہیں۔ یعنی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، وہ چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من لم يدع اللہ غضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا دار لوگ ان سے اگر کوئی مانگے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں، کیوں مانگنے آئے، جبکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ایسی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگے دعائیں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور بندے کی دعا کو قبول کر کے اس کی برکتیں اسے عطا فرماتا ہے۔ دعا کی برکتوں میں سے ایک برکت بیان کرتے ہوئے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی دعا مانگنے والے کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر بندے کو اور کیا چاہیے کہ اگر وہ بدبخت تھا وہ خوش بخت ہو جاتا ہے، وہ سعادت مند ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے اس لیے دعا کے آداب بھی ہیں۔ دعا کرتے ہوئے دعا کے آداب کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کے آداب سکھائے۔ اس میں دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے
کہ دعا غفلت سے پاک ہو، پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور اس میں غفلت اور لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی دعا مانگنے کے لیے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ دعا ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بالکل غافل بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے یہ بھی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ وہ ہاتھ صحیح طریقے سے یوں اٹھانے کی بجائے بس اپنے قدموں پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی جیسے وہ ٹوٹے ہوتے ہیں، جیسے ہاتھوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا ہے، اور جو اپنے آپ کو جتنا مالدار سمجھتا ہے وہ اتنا ہی دعا میں غافل نظر آتا ہے کہ نیچے ہاتھ رکھ کے یوں بیٹھا ہوتا ہے جیسے اس کو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو دعا مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی کیفیت صحیح ہونی چاہیے اور اس طرح پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دعا کے آداب میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ۔ اے لوگوں جان لو اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی زبان سے تو دعا مانگ رہا ہے، دل میں خیالات کوئی اور، زبان سے دعا مانگ رہا ہے لیکن دل میں اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ دعا غفلت سے نہیں مانگنی چاہیے، لاپرواہی سے نہیں مانگنی چاہیے، پورے ادب و احترام کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر دعا مانگتے ہوئے یہ بات بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ وہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے۔ ناجائز اور کسی بھی حرام کام کے بارے میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جو پتہ ہے کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، اب اس کے لیے دعا مانگنا کہ میرے لیے اس میں کامیابی ہو جائے، یہ ہرگز شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت میں جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ تین چیزیں ارشاد فرمائی کہ گناہ کی دعا نہ مانگے، کوئی ایسا کام ہو جو گناہ ہے اور یہ بندہ مانگ رہا ہو کہ یا اللہ یہ میرے لیے کر دے۔ نمبر 2 قطع رحمی، یعنی کسی کے ساتھ رشتہ توڑنا، اس کی دعا نہ مانگے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے، ایک بار مانگی ہے، 2 بار مانگی ہے، 3 بار مانگی ہے اور پھر بعد میں کہنا شروع کر دیا کہ جی میں نے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میں نے فلاں سے بھی دعا کروائی ہے، فلاں عالم دین کے پاس بھی گیا ہوں، فلاں پیر صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، خود بھی میں نے دعا مانگی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن اس کی قبولیت کے انداز مختلف ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اب ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا پیسے دے دے، اتنا رزق دے دے، اتنے پیسے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اس کو پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں، اس وقت پیسے اس کے حق میں بہتر ہیں یا نہیں۔ اگر بندے کے حق میں بہتر ہوں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا، اور اگر بندے کے حق میں بہتر نہ ہو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا، اس کی جگہ اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتا، اس دعا مانگنے کا اسے اجر مل جاتا ہے، ثواب مل جاتا ہے۔ اب بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے پیسے مانگے ہیں مجھے پیسے ہی نہیں ملے، وہ خالق و مالک بہتر جانتا ہے کہ ممکن ہے بندے کو پیسے ملیں اور ایمان چھٹ جائے، پیسے مل جائیں، دولت مل جائے اور بندہ گناہ کے راستے پہ چل جائے، بندہ بھٹک جائے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مال کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، جب تک مال نہیں ہوتا
تب تک وہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے، مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے، ذکر و اذکار کر رہے، اور جیسے ہی کوئی اعلیٰ نوکری مل گئی 1.5-2 لاکھ والی، کوئی اور اچھا کام مل گیا، کاروبار زیادہ چل گیا، اب وہ بندہ مسجد سے دور ہو گیا، نماز سے غافل ہو گیا۔ تو بعض اوقات مال کی وجہ سے بندہ راہ حق سے بھٹک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے بندہ اللہ سے مال مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ نہیں عطا کرتا، وہ بندے کے ہاتھ میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اسے کوئی اور شے عطا کر دیتا ہے، کوئی اور نعمت دے دیتا ہے۔ اسی طرح بندہ اگر بیمار ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، مجھے تندرستی عطا فرما دے۔ اب اس کو اگر صحت نہیں ملی تو کبھی بھی اسے اللہ کی بارگاہ میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے اللہ سے صحت مانگی ہے تو مجھے صحت نہیں ملی۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت ہمارے لیے صحت فائدہ مند ہے یا بیماری فائدہ مند ہے۔ بندہ بیمار ہے، اس کی بیماری کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، بیماری پہ صبر کرنے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ رب کائنات جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں صحت و تندرستی زیادہ بہتر ہے یا بیماری زیادہ بہتر ہے۔ تو ٹھیک ہے، بندے کا کام ہے، اگر بندہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ضرور دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما، تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ لیکن اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے، جلدی صحت نہیں ملتی، تو اس میں پھر شکوے کرنا، شکایتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ حسن ظن رکھنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مال و دولت ملا ہے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور اگر نہیں ملا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ آزماتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پہ صبر کرنا چاہیے اور دعا کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر اس کو اس دعا کا بدلہ دنیا میں نہیں مل رہا تو وہ سمجھ لے کہ اس دعا کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آخرت میں رکھا۔ ایک بندہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی بہتر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آخرت کی ساری زندگی بہتر کر دے، اور کیا چاہیے۔ اسی طرح دعا مانگنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا مانگنے والے کا لباس پاک ہو، دعا مانگنے والے کی غذا حلال ہو اور حلال کمائی سے ہو۔ حرام کھانے والا اور حرام پہننے والا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ شریف میں آ گیا اور پھر وہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا پینا حرام ہے اور حرام کی کمائی کو استعمال کرتا ہے، تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ لہذا دعا کی قبولیت کے لیے بہترین نسخہ یہ بھی ہے کہ بندے کا لباس بھی پاک ہو اور حلال کمائی سے ہو، رزق بھی پاک ہو اور اس کا رزق کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی جائز اور حلال ہو۔ تو پھر ایسا بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما۔
یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی تم نے جلدی کی ہے، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہے، یعنی تسبیحات پڑھ لیں، ذکر کر لیں، کلمہ شریف کا ذکر کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، یوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر دعا کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی تو مانگ، جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا دعا کی قبولیت کا، کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود شریف پیش کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھو اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھو، ایسی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، اور درود شریف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دعا کے اول والے درود شریف کو بھی قبول کر لے اور آخر والے کو بھی قبول کر لے اور درمیان والے کو نہ قبول کر لے۔ وہ مہربان ہے، جب اول و آخر کو وہ قبول کرتا ہے تو پھر اس میں جو درمیان میں جو کچھ مانگا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے درود و سلام پڑھ کے پھر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک کثیر تعداد ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن دعا مانگے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، ان کو شاید جانے کی جلدی زیادہ ہوتی ہے یا کیا ہے۔ ایک مزدور جو صبح سے شام تک مزدوری کرے، اس نے اپنا کام پورا کر لیا لیکن وہ جا نہیں رہا، بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ سیٹھ صاحب آئیں گے، چودھری صاحب آئیں گے، کام کر ٹھیکیدار آئے گا، اس سے مزدوری لے کر جاؤ، اسے مزدوری، ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا کہ ساتھ کے ساتھ ہی مل جائے۔ تو کام اپنا کرنے کے بعد جاتے نہیں ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ٹھیکیدار لیٹ ہو گیا، مالک لیٹ ہو گیا تو جاتے نہیں ہیں۔ بھئی آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ کام جتنا آپ نے کرنا تھا کر لیا، چھٹی کا ٹائم ہو گیا، جاؤ۔ تو کہتے ہیں مزدوری لے کر جانا ہے۔ چلے جی آج اگر وہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ لیٹ ہو گئے، وہاں بیٹھ جاتے، لے کر جائیں۔ اور دوسری طرف بندہ قرآن کی تلاوت کرے، بندہ نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے اور پھر دعا مانگے بغیر اٹھ کے چلا جائے۔ چاہیے تو یہ کہ نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اب بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا مانگے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ نمازوں کے بعد خصوصی طور پر فرض نمازوں کے بعد جو ٹائم ہے وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ تو جب قبولیت کا ٹائم ہے اس وقت ہم مانگتے نہیں، اور جب کوئی مشکل سر پہ آ پڑے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ سارے لوگ ہمارے لیے دعا مانگیں۔ تو ٹھیک ہے، مشکل میں بھی دعا مانگنی چاہیے لیکن آسانی میں بھی اپنے رب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جتنی مشکلات میں دعا مانگتے ہیں اس سے بڑھ کر آسانیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق